بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 11ویں تراویح اور آج 13ویں پارے کا دوسرا آدھا اور 14ویں پارے کے 3 پاؤ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یوسف کل پڑھی گئی تھی، اس کے مضامین مکمل نہیں ہوئے تھے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ نامکمل تھا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ مصر میں اور آس پاس کے علاقے میں جب قحط ہوا تو یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے لوگوں کو راشن پھر بھی فراہم کیا جاتا رہا۔ آس پاس کے علاقے والے بھی راشن لینے کے لیے آتے۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی لوگ تھے، جن کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مصر کے وزیر خزانہ ہمارے وہی بھائی ہیں جن کو ہم کنویں میں ڈال کر آئے تھے، یہ بھی اپنا راشن کا حصہ لینے کے لیے آئے، لیکن سب بھائی نہیں آئے، یوسف کے سگے بھائی کو چھوڑ کر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میرے سگے بھائی کو تو لائے نہیں ہیں، اگلی دفعہ کے لیے ان کو پابند کیا۔ یہ بھائی لوگ جب واپس گئے، والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اگلی دفعہ کا راشن اس وقت ملے گا جب ہم اپنے باپ شریک بھائی دوسرے بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ والد نے چارہ ناچار اس کو قبول کر لیا۔ اگلی مرتبہ جب راشن ختم ہوا اور راشن طلب کرنے کے لیے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر، تو اب یہ تمام بھائی گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ دیکھو، میں ایک تدبیر کر کے تمہیں اپنے پاس روکوں گا، تم نے کسی سے ظاہر کچھ نہیں کرنا۔ تدبیر یوسف علیہ السلام نے یہ کی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دربان کے لوگوں کو یہ کہا کہ جب یہ قافلہ جانے لگے تو ان کے راشن کے بوروں میں بادشاہ کا خاص پیالہ ڈال دیں، اور جب یہ نکل پڑے تو ان کو تلاش کرتے ہوئے آواز لگاؤ کہ بھی بادشاہ کا پیالہ ہم گم پا رہے ہیں، تم لوگ کہیں چوری کر کے تو نہیں لے کر گئے، ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کا پیالہ اس میں رکھ دیا گیا، اور جب یہ بھائی لوگ لوٹ گئے تو اپنے علاقے کی طرف، تو پیچھے سے آواز آئی، چور چور چور۔ یہ پریشان ہو گئے، بھئی چور ہم میں کہاں سے آ گیا، ہم تو بھوک کے مارے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے احسان مند ہیں، ہم کہاں چوری کریں گے، نہیں ہم تلاشی لیں گے، اور تلاشی لے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بادشاہ کا بڑا قیمتی پیالہ وہ گم ہو گیا ہے، لگتا ہے تم لوگوں نے ہی چورا لیا ہے۔ تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ، چونکہ ویسے پاک دامن تھے، کہنے لگے ہم نے کوئی نہیں چورایا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تلاشی لے لو، اور ہم میں سے جس کے سامان میں تمہیں پیالہ ملے اس کو گرفتار کر لینا۔ یہ آدمی بعض دفعہ جب اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے تو بڑی سے بڑی بات کر دیتا ہے۔ آدمی غصے میں کہتا ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا، جب اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے۔ تو یہ بھائی لوگوں نے تو واقعی چورایا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی تلاشی لے لو۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ وہ پیالہ بنیامین کے بورے میں رکھوایا تھا۔ جب تلاشی لی گئی تو سب سے پہلے دیگر بھائیوں کا سامان دیکھا گیا، آخر میں بنیامین کا بورا کھولا۔ بنیامین کا جب تھیلا کھولا گیا اس میں سے پیالہ برآمد ہوا۔ دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے تم لوگوں کے سامان میں سے ہمارا پیالہ برآمد ہوگا۔ پریشان ہو گئے۔ اب بادشاہ کے نمائندوں نے کہا بھئی تم ہی لوگوں نے کہا تھا کہ جس کے سامان میں سے پیالہ ملے اس کو تم اپنے پاس قید کر لینا، اب ہمارے پاس تو آپ ہی کی طرف سے یہ پیشکش ہے، اس لیے ہم بنیامین کو گرفتار کریں گے۔ انہوں نے بہت خوشامد کری، بھئی ایسا نہ کرو، ویسے ہی اس کا ایک بھائی وہ گم ہو گیا ہے، بادشاہ ہمارے والد صاحب اس کو بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، اب ہم والد صاحب کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ بادشاہ نے کہا بابا ہم کچھ نہیں جانتے، تم ہی لوگوں نے کہا تھا کہ جس کے سامان میں سے ملے اس کو رکھ لینا، سامان بنیامین کے سامان میں سے ملا ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ پریشان ہو گئے، مجبور ہو گئے، بنیامین گویا ٹھہر گئے، اور یہ بھائی لوگ شام کی طرف رواں دواں ہوئے۔
اب یہ بڑے شرمندہ ہو کر اپنے علاقے میں پہنچے، والد صاحب کو کہا ابا جی کیا بتائیں، آپ کا جو وہ بیٹا تھا ہمارا وہ پیارا بھائی، اس کو وہاں روک دیا گیا اس لیے کہ اس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوا، اور آپ کو یقین نہیں آتا، آپ وہاں جا کر معلومات لے لیں، ہمارے قافلے والوں سے چاہیں تو پوچھ لیں۔ یعقوب علیہ السلام والد پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری کوئی سازش ہے، لیکن میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ میں صبر کروں، لیکن صبر بھی وہ جو صبر جمیل ہو، جس میں شکایت کا نام تک نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے بھائیوں کو تو یہ کہا، اور تنہائی میں بیچارے روتے 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 اپنی بینائی گم کر گئے۔ بھائیوں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کیوں اتنا اپنے بیٹوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں جو رونا دھونا کر رہا ہوں وہ اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، اللہ کے آگے تو اپنا میں دکڑا سنا سکتا ہوں، اس میں تمہیں کیا اشکال ہے؟ اچھا ایک بات ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بنیامین تو خیر تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کو کہاں روکا گیا ہے، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ یوسف بھی بخیریت ہے، تم جاؤ دونوں بھائیوں کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ، اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت کا منکر ہوتا ہے۔ تو بھائیوں نے یہ کہا ایسا کرتے ہیں، ہمیں بنیامین کا تو پتہ معلوم ہے کہ اس کو بادشاہ نے ہی روکا ہے، تو اگلی دفعہ جب راشن ختم ہو جائے گا اور راشن کے لیے ہم جائیں گے تو بنیامین کی بھی بات کریں گے، اور اللہ مالک ہے یوسف کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ تو جب تیسری مرتبہ یہ راشن لینے کے لیے گئے تو راشن کے لیے اب کے بار ان کے پاس پیسے نہیں تھے جمع کرانے کے لیے، گھر میں جو کھوٹے سکے تھے وہ جمع کر کے لے کر گئے، اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں کہا کہ بھئی ہمیں تو راشن چاہیے، راشن کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ کون ہیں، یہ میرے ہی بھائی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارے گھر میں اتنی تنگی ہے کہ ان کے پاس راشن کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا، اور اس وقت انہوں نے بھائیوں سے یہ کہا کہ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کچھ یاد پڑتا ہے تمہارا ایک بھائی یوسف نام کا ہوتا تھا؟ اوہو، یہ جیسے ہی انہوں نے سنا ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ان کو کیسے پتا یوسف کوئی تھا؟ اوہو، غور سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو یہی تو یوسف ہے، آپ ہی تو کہیں یوسف نہیں ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہ تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم کنویں میں ڈال کر آئے تھے، اور یہ بنیامین میرا سگا بھائی ہے جس کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ تم لوگوں نے تو بتیری کوشش کری مجھے ہلاک کرنے کی، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا تھا مجھے بچانے کا، تو اللہ نے مجھے بچایا، صرف نہیں ایسی عزت کے مقام پر ڈالا۔ بھائی لوگ بہت شرمندہ ہوئے، لگے ہاتھ جوڑنے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا خیر میں تم سے معافی نہیں منگواتا ہوں، تم میرے بھائی ہو، بھائی بھائی سے تھوڑی معافی منگواتا ہے، غلطی ہوئی تم سے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ اچھا یہ بتاؤ والد صاحب کا کیا حال ہے؟ بھائیوں نے کہا والد صاحب کا تو کیا بتائیں، وہ تو آپ کی اور بنیامین کی یاد میں روتے رہتے ہیں، روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ اچھا اب تم دو کام کرو، یہ لو میری قمیص، یہ قمیص لے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ملو، اللہ نے چاہا ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور دوسرا کام یہ کرو کہ تم سب مع والد صاحب کے میرے پاس یہاں مصر آ جاؤ۔ تو بھائی لوگ خوشی خوشی چلے گئے شام کی طرف، والد صاحب کی طرف۔ والد صاحب اپنے علاقے میں تھے، اپنے گھر میں تھے یعقوب علیہ السلام، اور گھر کی مستورات کو دیگر لوگوں کو، ابھی یہ بھائی لوگ لوٹے نہیں تھے، اپنے گھر کی مستورات کو کہنے لگے پتہ نہیں کیوں مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا بابا جی سٹھیا گئے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر اتنے میں بھائی لوگ پہنچے اور انہوں نے واقعی خوشخبری سنائی، یوسف علیہ السلام کی خیریت بتائی، یوسف علیہ السلام کی عزت کے احوال بتائے، قمیص دکھائی اور قمیص آنکھوں پر ملی، بینائی واقعی لوٹ آئی، اور بھائی لوگ والد صاحب کے قدموں میں پڑ گئے کہ ہم نے آپ کو بہت ستایا، آپ کو بہت تکلیف میں رکھا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔
والد صاحب نے کہا وہ کیسا باپ جو اپنے بچوں پر غصہ رکھے؟ کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں ہی تمہیں معاف نہیں کرتا بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے بھی تمہارے لیے تہجد میں استغفار کروں گا۔ تو بگڑی ہوئی اولاد کے لیے باپ کا کام کوسنا نہیں ہے، باپ کا کام اللہ کے آگے رونا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، فکر نہیں کرو، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ پھر بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے ہم سب کو طلب کیا ہے، چنانچہ یہ سب خوشی خوشی شام کے علاقے سے چل پڑے مصر کی طرف۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ان کا خوب استقبال کیا، ان کے لیے تخت بچھایا گیا، تخت پر تمام والد بھائی ان کو اکٹھا کیا گیا، اور بے ساختہ غیر ارادی طور پر سارے بھائی اور والدین یوسف کے طمطراق اور یوسف کے جاہ و جلال اور یوسف کی عزت کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ جب اس طرح سجدے میں گرتے ہوئے دیکھا یوسف علیہ السلام نے تو یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ بچپن کا خواب یاد آ گیا کہ دیکھو اللہ نے وہ خواب اس طرح سچا کر دکھایا کہ یہ سب میرے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ سارا قصہ اللہ نے سنایا۔ پھر قصے کے ختم میں دو باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ پھر یہ سارے بھائی لوگ اور والد صاحب یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ قرآن نے یہ بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ نے زندگی بھر مجھے بہت نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت خواب کی تعبیر تھی، اس لیے کہ اس تعبیر کی بدولت میں جیل سے رہا ہوا اور بادشاہ نے مجھے عزت دی، ظاہری سبب یہ بنا۔ تو آپ نے بڑے مجھ پر احسانات کیے۔ اب آخری وقت ہے، میری آپ سے دو درخواستیں ہیں اے اللہ۔ ایک درخواست یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، کفر پر نہ فرما۔ یہ بہت عبرت کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑ پوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل۔ ان سے زیادہ بڑا جنتی اور کون ہوگا؟ اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو میرا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، ایک، اور دوسری بات اے اللہ قیامت کے دن میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ یہ میرے آپ کے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ آگے سورہ ابراہیم میں ایک بات آ رہی ہے، اس میں بھی میں اس طرح کی بات کروں۔ دوسرا آخر میں اللہ نے یہ بتایا جس وجہ سے اللہ نے قصہ بھی سنایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آل عمران میں بھی یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خالو حضرت زکریا، ان کے قصے سنائے۔ اب یہ جب قصے اللہ کے نبی نے سنائے، اللہ کے نبی تو ان سارے قصوں کے عینی شاہد نہیں تھے، تو کیسے سنا رہے ہیں؟ تو ایسے سنا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی ان واقعات سے مطلع کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ کیسے سنا رہے ہیں؟ تو اس طرح سنا رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ایک بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ صاحب وحی تھے، آپ کے پاس آسمانی وحی آتی تھی۔ اس وحی کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، اور آخر میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ قصے میں جو سناتا ہوں اے امت مسلمہ، یہ تمہاری عبرت کے واسطے سناتا ہوں، کہانی کے واسطے نہیں سناتا۔ تو عبرت کیا ہے میرے دوستوں؟ تو عبرتیں میرے دوستوں آپ کے سامنے قصے کے ضمن میں بہت ساری آئی گئیں۔ ایک بات تو یہ بتایا کہ دیکھو حسد کبھی نہیں کرنا۔ حسد، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے سے حسد کیا، قتل کا گناہ سرزد ہوا۔
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا، کیسی حرکت کری۔ دوسرا یہ بتایا کہ دیکھو تقوی اور صبر یہ ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کو اختیار کرنے والا انجام کے لحاظ سے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، انجام کے لحاظ سے ہمیشہ یہ آدمی سرخرو ہو۔ تیسرا یہ بتایا کہ دیکھو اپنوں کے سامنے صبر کرنا پڑتا، غیروں کے آگے صبر کرنا کوئی کمال نہیں۔ اپنے گھر والے، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، ان سے متعلق اکثر ناگواری پیش آتی ہے، ان ناگواری پر صبر کرنا یہ اصل صبر ہے، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرحت اور نعمتیں اس سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا جو میں نے چند روز پہلے بھی عرض کیا تھا اور شاید ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں ایک بڑا سبق یہ بتانا ہے کہ اس دنیا میں میری مرضی چلتی ہے، اللہ کی مرضی چلتی۔ اللہ چاہیں تو یوسف جیسے آدمی کو جن کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، میں نے کل بتایا تھا، بس اتنی کسر تھی کہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کیا یا اپنے ہاتھ سے گولی نہیں ماری۔ گمان تو یہی تھا کہ یہ کہاں بچیں گے کنویں کے اندر، گویا موت کے گھاٹ ہی اتارا، لیکن اور گویا موت کے منہ میں ڈالا گیا۔ اللہ چاہے تو کون ہلاک کر سکتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اللہ نے بچایا بلکہ اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچایا۔ تو اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 9ویں پارے میں عرض کیا تھا، کل پرسوں آگے آ بھی رہا ہے دوبارہ، لیکن میں نے 2-3 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اس لاٹھی کو دوبارہ پکڑو، اس اژدہے کو پکڑو۔ یا موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا فطری طور پر گھبرائے، یہ تو اژدہا ہے، اس کو کیسے پکڑوں؟ اے موسیٰ پکڑے تو صحیح۔ پکڑا، وہ دوبارہ لاٹھی ہو گئی۔ اب یہ کوئی کرتب اللہ نہیں دکھا رہے تھے، کوئی تماشا اللہ نہیں دکھا رہے تھے کہ لاٹھی پھینکی اژدہا ہو گیا، اژدہا کو پکڑا لاٹھی ہو گئی۔ یہ کوئی بچوں کی کہانی تھوڑی سنا رہے ہیں الف لیلا کی، بتا رہے ہیں کہ اس کائنات میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑی عبرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورہ رعد ہے جس کے کل 2 رکوع پڑھے گئے تھے، آج مکمل ہوئی۔ رعد عربی زبان میں بجلی کی گرج کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں آگے ابراہیم، اگلی صورت میں آگے اگلی صورت حجر، اور پھر چوتھی صورت نحل۔ آج یہ 4 صورتیں پڑھی گئیں۔ رعد تو کل شروع ہوئی تھی اور نحل 14ویں پارے میں آج شروع ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہ چاروں صورتیں مکی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں عام طور پر ایمانی مضامین ہوتے ہیں، پھر ایمانی مضامین میں کہیں توحید کا رنگ غالب، کہیں قرآن کا، کہیں رسالت کا، کہیں آخرت کا۔ اس سورہ رعد میں ایمان کے مضامین میں سے توحید کا مضمون غالب، میں اللہ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ جیسے ایک بات یہ بتائی کہ دیکھو میں اللہ تمہارے لیے مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں مہیا کرتا ہوں، پھل بھی، سبزیاں بھی، غلے بھی، یہ سب ایک تمہاری سرزمین پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک سورج کی روشنی ملتی ہے، ایک ہی قسم کا پانی ملتا ہے۔ سورج کی روشنی مشترک، زمین مشترک، پانی مشترک، لیکن میں اللہ کی قدرت دیکھو کہ میں پھل کتنے قسم کے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، اس کا رنگ مختلف، اس کی تاثیر مختلف، اس کا ذائقہ مختلف، اس کا چھلکا مختلف۔ کیلے کو دیکھو کیسا، اس میں ہڈی، اس میں کوئی سخت چیز نہیں، بوڑھے کو بھی کھلا دو۔ سیب سخت ہے، چھلکا دیکھو۔ ناریل کو دیکھو، او کتنی بلندی پر اس کا پھل،
اور اس کو کھولو، اندر سے پانی وہاں کیسے پہنچا، کون سی پائپ لائن، کون سا کنیکشن، پانی پہنچنے کا ذریعہ کیا بنا، اور وہ پانی کتنا مفید، کبھی تم نے غور کیا؟ تم جو سبزیاں استعمال کرتے ہو، کبھی تم نے غور کیا کہ سبزیوں کے رنگ دیکھو، ان کے ذائقے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، ان کا لیسدار ہونا دیکھو، بھنڈی کی طرح ان کا بے لیس والا دیکھو؟ یہ سب میں کر رہا ہوں، کبھی تم نے غور کیا؟ پھر میں اللہ بچے کو پیدا کرتا ہوں، تم سب کو میں نے پیدا کیا ماں کے رحم میں، ماں کی بچہ دانی میں اللہ کی قدرت ہے کہ تمہیں میں نے کیسا خوبصورت پیدا کیا، میں اللہ کی قدرت ہے کہ تمہیں دنیا میں چلاتا بساتا ہوں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تمہیں تو نظر آتے ہیں فلانا وی آئی پی ہے، اس کے ساتھ پروٹوکول ہے، تمہارے ساتھ بھی فرشتوں کا پروٹوکول ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے، تمہارے آگے تمہارے پیچھے فرشتے تمہاری حفاظت کر رہے ہوتے۔ رات سورت کا نام آیا، میں نے کہا گرج کو کہتے ہیں، بارش ہوتی ہے، تم نے کبھی غور کیا؟ بارش میں تمہیں بادل گرجتے بھی سنائی دیتے ہیں، بجلی کی چمک بھی تمہیں دکھائی دیتی ہے، یہ گرج کہاں سے پیدا ہوتی ہے، چمک کہاں سے پیدا ہوتی ہے، بارش کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ تم فضا میں چلے جاؤ جہاز کے ذریعے، یا بلندی پر مری چلے جاؤ، ایبٹ آباد چلے جاؤ، تمہارے درمیان سے بادل گزر رہے ہوتے ہیں، تمہارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، تمہارا جسم گیلا ہوتا ہے، اور جب میں اللہ چاہتا ہوں انہی بادلوں میں سے پانی اتارتا ہوں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں اللہ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت بتائی سورہ رعد کے اندر۔ ایک مضمون سورہ رعد میں اللہ نے حق اور باطل کو مثال سے سمجھایا، یہ کل پڑھا گیا تھا قرآن آخری رکعت میں۔ اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا جو مذہب اسلام ہے یہ حق مذہب ہے، دنیا کے جتنے دیگر مذاہب ہیں سب باطل مذہب ہیں۔ تمہارے سامنے یہ باطل دندناتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، غالب نظر آتا ہے، تو تم اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تم نے دیکھا نہیں کبھی سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، پیپسی کولا کو ڈالو گلاس کے اندر تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے، جھاگ اصل نہیں ہے، نیچے کی جو چیز ہے وہ اصل ہے۔ تو یہ باطل جتنا بھی ہے، کفر ہے، یہ ایسے دندناتا ہے، ایسے اوپر چڑھ کر نظر آتا ہے جیسے تمہیں پانی کے اوپر جھاگ نظر آتا ہے، لیکن جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، چند سیکنڈ میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اصل تو نیچے کا مشروب ہوتا ہے، نیچے کا پانی ہوتا ہے۔ تو تم باطل سے گھبراؤ نہیں، نیچے اصل حق ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ باطل سے نہ گھبراؤ، اور باطل جھاگ کی مانند ہے، بے حقیقت ہے۔ کب؟ جب نیچے حق موجود ہو، نیچے حق کا وجود ہو، حق ایگزسٹ کرتا ہو۔ اگر حق ہے ہی نہیں، ہمارے بزرگ اس کی مثال دیتے تھے، اس آیت کو پڑھ کر ہمارے بزرگ تھے ہندوستان کے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، رائبن کے اجتماع میں بیان فرماتے تھے، اسی آیت کو سناتے تھے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، اس آیت کو پڑھتے تھے، پھر ایک مثال دیتے تھے سمجھانے کے لیے حق اور باطل کی، کہ جیسے اندھیرا ہے، آپ گھر میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے، اندھیرا ہے، اندھیرا ڈراتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور اندھیرے میں کسی چیز سے استفادہ، فائدہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، داخل بھی نہیں ہو سکتے، آدمی اندھیرے کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو فرماتے تھے اندھیرے کو تم کیسے دور کرتے ہو؟ فوج کو طلب کرتے ہو، پولیس کو طلب کرتے ہو، ڈنڈا لے کر تم اندھیرے کو مخاطب کرتے ہو، اے اندھیرے تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری ایسی پٹائی کروں گا تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ کچھ بھی نہیں، تمہیں کوئی سمجھدار آدمی کہے گا بابا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو دیوار پر ہاتھ مارو تمہیں سوئچ کا بورڈ نظر آئے گا، اور اس میں سے تم کسی بھی بٹن کو دبا دو، بس بٹن تمہارا دبانا، روشنی ہو گئی۔ اب اندھیرے کو بھگانے کے لیے کون سا اسلحہ چاہیے؟ اندھیرا تو کافور ہو گیا، اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ تو باطل کب کھڑا ہوتا ہے؟
حق نہ ہو تو باطل دندناتا ہے، اور اگر حق وجود میں آ جائے تو باطل دندناتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے، جیسے جھاگ تھوڑی دیر کے لیے اوپر ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر حق ہی نہیں ہوگا تو پھر باطل جمع رہے گا۔ ہمارا اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام تو حق ہے، لیکن یہ مذہب اسلام کو زندہ ہونا چاہیے میرے آپ کے وجود میں، ساری دنیا میں، سارے مسلمانوں میں۔ جب یہ ہو جائے گا اکثریت میں بالعموم ایک عمومی فضا اسلام کے زندہ ہونے کی نظر آئے گی، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوا، اور اسی کو وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے۔ اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے، میں نے ابھی عرض کیا مکی سورت ہے۔ مکی سورت میں ایمانی مضامین میں سے یہاں بھی توحید کا رنگ غالب اور ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دو باتیں قابل ذکر ہیں، یا قابل ذکر تو ساری ہی باتیں ہیں، دو باتیں مجھے آپ کو سنانی ہیں۔ ایک بات تو وہی جو یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے آخر میں اللہ سے دعا کری، اللہ نے یہاں آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کی جو میرے آپ کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ ابراہیم کل میں نے آپ کو بتایا تھا یا پرسوں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا ہے، پہلے بھی تھوڑا ذکر آیا، آئندہ بھی آئے گا۔ ابھی مجھے صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت بڑی خدمت دی، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ ہے، اب ہمارے یہاں مسجد بن رہی ہے، اور جو مسجد کے بنانے میں شریک ہوں گے وہ اپنے لیے بڑی سعادت سمجھیں گے، پتہ ہے میں یہ مسجد میری نگرانی میں بنی۔ اس شخص کی سعادت کا کیا کہنا جس کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، گول مسجد کی نہیں، کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، وہ کتنا برگزیدہ شخص ہوگا کہ وہ خود کھڑا ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا ہو، بیت اللہ بنایا ہو، کعبہ بنایا ہو۔ یہ کیسا آدمی ہوگا؟ اس ابراہیم علیہ السلام نے جس نے بیت اللہ کی تعمیر کری، تعمیر کے بعد اس نے اللہ سے دعا کری۔ کیا دعا کری؟ دو جملے بولے، ان میں سے دوسرا جملہ میں اور آپ سوچیں کبھی ہم نے اللہ سے کہا ہوگا، اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے خلیل ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دادا ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا میں دو جملے فرمائے۔ پہلا جملہ تو ہمیں فوراً سمجھ میں آئے گا، اور وہ واقعی سمجھ میں آنا بھی چاہیے، میری آپ کی ضرورت ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، کیونکہ بد امنی کے ساتھ تو نہ دین نہ دنیا۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک اور شہر کے لیے بھی اللہ سے رو رو کر امن مانگنا چاہیے۔ یہ بتایا اس قصے میں، اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہ دعا قبول ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کیا کہنے امن کے۔ اللہ تعالیٰ اس امن کو برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت کرے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں حرمین شریفین کو، حرمین شریفین والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک جملہ ہوا۔ دوسرا جملہ جو اصل مجھے سنانا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا۔ کیسی دعا کریں؟ ہم تو کہیں گے میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میں بڑی بڑی دعائیں مانگوں گا، بڑی بڑی گہری دعائیں مانگوں گا۔ کبھی ہم نے دعا مانگی اے اللہ مجھے کفر سے بچانا؟ اے اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم اعطنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ
مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو پلٹے نہیں، مجھے ایسے یقین کی دولت عطا فرما جس کے بعد کفر کا نام تک نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ ایمان پر خاتمہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو۔ یہ مانگنے کی چیز ہے میرے دوستو، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے۔ حدیث میں ایک حدیث سناتا ہوں پھر کتابوں کی بات کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ایسا فتنے کا زمانہ آئے گا، آدمی صبح کو مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کی تشریح میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ایمان فتنے کے زمانے میں ایسا ہو جائے گا نازک جیسے کسی بڑے میدان میں پر پڑا ہوا ہو، کریشتی طائر فی فلاتن، یہ ہمارا گراؤنڈ ہے نا، اس میں کوئی پرندے کا پر ہو، پرندے کا پر تو بے وزن ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا مرغی ذبح کرنے، مرغی لینے جائے، مرغی جب ذبح ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پھراتی، اور اس پھر پھرانے میں اس کے پر جھڑتے ہیں، وہ پر وزنی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پنکھا نہ بھی چل رہا ہو تو کبھی یہاں ہوگا کبھی ادھر ہوگا۔ اس کو فرمایا لوگوں نے کہ ایمان ایسا الٹ پلٹ ہوگا جیسے پرندے کا الٹ پلٹ ہوتا ہے، ایمان ہل جاتا ہے، بچانے کی ضرورت، اور ایمان بچے گا ایمان کے ماحول میں۔ خیر، تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اس سورہ ابراہیم سے متعلق سنانی تھی۔ دوسرا، اللہ نے اس سورت میں ایمان کو تشبیہ دی ایک مبارک درخت کے ساتھ، ایمان کو تشبیہ دی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہمارا ہے اس کو تشبیہ دی۔ تشبیہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ کہا کہ تمہارا جو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایسا ہے جیسے فلانا پاکیزہ درخت۔ فلانا پاکیزہ درخت کیا مطلب؟ تو حدیث نے بتایا کہ یہاں درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو قرآن نے تشبیہ دی کہ ایمان ایسی چیز ہے جیسے کھجور کا درخت۔ کیا مطلب؟ تو اس مطلب میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی، یہاں تک کہ بعض علماء نے اس آیت کی تشریح پر مستقل کتابیں لکھی۔ مختصراً میں عرض کرتا ہوں، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 3، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کا پھل سدا بہار ہوتا ہے۔ سدا بہار کا کیا مطلب ہے؟ آم سدا بہار نہیں ہے۔ آج کل آم آپ افطار میں کھاتے ہیں؟ نہیں، ہے ہی نہیں۔ لیکن کھجور آپ سارا سال استعمال کر سکتے ہیں، پھل چاہے سارا سال نہ پیدا ہو، استعمال سارا سال ہو اسٹوریج کے ذریعے۔ پھر کھجور اور کھجور کا درخت ایسی چیز ہے جو سارا سال قابل استفادہ ہے، سارا سال اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ تو اب ایمان اور اس درخت کی بات میں کیا جوڑ؟ پھر وہی بات آ جائے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کھجور کے جڑیں مضبوط درخت کی، ایسے ایمان کی جڑیں دل میں مضبوط ہوتی ہیں۔ طوفان، بارش، موسلادھار ہو، آپ دیکھیں چھوٹے موٹے پودے تو چھوٹے موٹے ہی ہوتے ہیں، اچھے خاصے درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں، اور جو مضبوط درخت ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ ایمان اگر اس کی جڑیں دل میں مضبوط ہیں، گناہ کی فضا ہوگی، گناہ کی طوفان کی دعوت ہوگی، اور یہ ایمان والا اپنی مضبوط ایمان کی وجہ سے جمع ہوا ہوگا گناہ کے ماحول میں۔ اور پھر جیسے کھجور کا تنا ہے اونچا، ایسے اس کے اعمال مومن کے خوب اونچے ہوتے، خوب وزنی ہوتے۔ جیسے اس کے پھل سدا بہار، یہ صاحب ایمان کے اعمال سدا بہار، یہ رمضانی نہیں ہوتا، یہ سیزنل نہیں ہوتا،
یہ رمضان میں مسجد میں نظر آئے، غیر رمضان میں ڈھونڈتے ہوئے بھی نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ رمضان میں قرآن کھولے، غیر رمضان میں قرآن کھولے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ سدا بہار چلتا ہے۔ اس لیے ایمان کی مثال دی درخت کے ساتھ کہ جڑیں مضبوط، تنا مضبوط، پھر اس کا پھل سدا بہار۔ تو ایمان دل میں جاگزی ہوتا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت کی انگلی دل کی طرف فرمائی اور فرمایا، آپ دیکھیں میری طرف، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ یہ ایمان اور تقوی کی جگہ وہ انسان کا دل ہے، ایمان اور تقوی کی جگہ انسان کا دل ہے، ایمان اور تقوی کی جگہ انسان کا دل ہے۔ پھر جب دل میں ایمان اور تقوی اترتا ہے پھر شاخیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم سے متعلق کچھ مضامین ہو گئے۔ 14واں پارہ آج شروع ہوا، مکمل نہیں ہوا، 3 پاؤ پڑھ لیا گیا۔ اس میں ایک تو سورہ حجر ہے۔ حجر 2-3 دن پہلے بھی بات آئی تھی، اس علاقے کا نام ہے جہاں قوم سمود آباد تھی، جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، اور میں نے نام لیا تھا مدائن صالح کا۔ میں نے کہا تھا سعودی عرب کے شمال میں یہ علاقہ آج بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کا اس صورت میں ذکر ہے، اس واسطے اس صورت کا نام سورہ حجر ہے۔ باقی اعراف میں اور ہود میں ان نبیوں کا تذکرہ میں کر چکا۔ دوسرے نمبر پر اس صورت میں جو دوسری آیت ہے اور 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ، دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ، ہمارے اہل خانہ کے ساتھ، ہمارے متعلقین، ہم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اے اللہ عافیت والا، فضل والا، عنایت والا، لطف والا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اور اے اللہ غیبی مدد کی خبریں سنا کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کا انتظار نہ فرما۔ اے اللہ تو فضل فرما دے، ان کی مدد فرما دے، اور اے اللہ ظالموں کو اپنی پکڑ میں گرفتار فرما، اور اے اللہ ایسی پکڑ فرما جیسے ماضی میں قوم عاد اور قوم سمود کو آپ نے پکڑا تھا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔